السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلام کو اتنا نقصان غیروں سے نہیں پہنچ رہا ہے جتنا نقصان اپنوں سے پہنچ رہا ہے۔ اسلام کو ہمیشہ جب نقصان پہنچا ہے نا، غیروں سے اتنا نہیں پہنچا، اپنوں سے بہت پہنچا ہے۔ چاہے وہ اپنوں کی منافقت ہو، چاہے وہ اپنوں کی جہالت ہو، ہے نا، یا پھر فرقہ پرستی ہو، اپنوں سے ہی اسلام کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان کی یہ خبر ہے، لاہور میں یہ جو آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں نا اسکرین پر، یہ خاتون ہے جس نے اس ٹائپ کی ڈریس پہنی، اور اس بیچاری کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ڈریس بھی اس نے جو ہے نا کویت سے یا شاید دبئی سے، کوئی عرب کنٹری سے اس نے یہ ڈریس منگوائی تھی۔ اس ڈریس پر چونکہ عرب کنٹری سے یہ ڈریس آئی ہے، تو اس ڈریس پر جو ہے نا وہ عربی میں لکھا ہوا تھا، کچھ عربی میں لکھا ہوا تھا حلوہ۔ حلوہ یا تو یہ کمپنی کا نام ہوگا، یا پھر حلوے کا مطلب جو ہوتا ہے نا کہ اچھا، زبردست، ہے نا، ایک دم تڑکتا پھڑکتا۔ تو اس طرح کی ڈیزائننگ عربی ممالک میں تو ہوتی ہے بھائی۔ آپ اگر عرب کنٹری جائیں گے تو وہاں ٹوائلٹ پہ بھی عربی میں لکھا ہوگا۔ جو عربی شخص ہوگا نا وہ گالی بھی اگر دے گا تو وہ عربی میں دے گا، ہے نا۔ لیکن ہم لوگوں کی جہالت اتنی ہے کہ لال پیلے ہم ہو جاتے ہیں جہالت کی وجہ سے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے نا ہم جوڑ دیتے ہیں، توہین رسالت سے، توہین قرآن سے۔ نماز چاہے ایک ٹائم کی نہ پڑھیں۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ ایک بار مؤذن صاحب نے جو ہے نا اذان دی تو کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، تو مؤذن صاحب نے دوبارہ اذان دی تو پورا محلہ مسجد میں چڑھائی کرنے آ گیا کہ دوبارہ اذان کیسے دی، ہم تمہیں ہٹوا دیں گے اور یہ اور وہ۔ تو نماز پڑھنے کوئی نہیں آئے گا، فتوے دینے کے لیے اور انگلی اٹھانے کے لیے سب آ جائیں گے۔ اب اس خاتون کے ساتھ کیا ہوا کہ اس نے ڈریس منگوائی جس پہ حلوہ عربی میں لکھا ہوا تھا۔ بھائی جیسے ہم لوگ انگلش میں لکھے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں نا، انگلش میں کچھ لکھا ہوتا ہے، کبھی کچھ لکھا ہوتا ہے، تو عرب کنٹریز میں اس طرح کے کپڑے چلتے ہیں کہ عربی میں کچھ لکھا ہوتا ہے، وہ عربی میں ہی تو لکھیں گے، ان کی لینگویج ہے عربی۔ تو اس خاتون نے وہ کپڑے منگائے اور یہ ڈریس پہن کر جو ہے نا اپنے شوہر کے ساتھ یہ ریسٹورنٹ پہنچی۔ تو ریسٹورنٹ میں جب پہنچی تو وہاں لوگوں نے، ایک دو لوگوں نے بولا کہ بھائی یہ غلط ہے اس طرح کے کپڑے، یہ وہ۔ تو خاتون نے کہا بھائی اس میں کیا غلط ہے، یہ تو عرب کنٹری سے میں نے کپڑے منگائے ہیں۔ تو بس دھیرے دھیرے یہ 4-6 لوگوں تک اور بات پہنچی، اور پھر اس ریسٹورنٹ کے باہر جو ہے نا ایک بڑی بھیڑ آ کے کھڑی ہو گئی اور نعرے لگنے لگے، اور کہنے لگے لوگ گستاخ رسول اور قرآن کی توہین کرنے والی اور یہ اور وہ۔ حد تو یہ ہو گئی کہ بھیڑ جو ہے نا وہ اس عورت کو مارنے پہ اتارو ہو گئی۔ وہ تو وہاں کی ایک پولیس آفیسر تھیں صاحبہ بانو، جنہوں نے ماشاءاللہ بڑی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس خاتون کو بچایا اور لوگوں سے اپیل کی، اور اس خاتون کو جو ہے نا یہ بچا کر لے کر چلی گئیں۔ اگر یہ آفیسر سمجھداری سے کام نہ کرتی نا تو شاید وہ جنونی بھیڑ جو ہے نا اس عورت کو شاید مار ہی ڈالتی۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، کیا جہالت ہے۔ اب سوچو ذرا کہ اگر ابھی بھی اسلام کی کتنی بدنامی ہو رہی ہے کہ صرف ایک ڈریس جس پہ عربی کیلیگرافی ڈیزائننگ تھی، بس عربی میں جو ہے نا اس پہ کمپنی نے کچھ لکھا ہوا تھا۔ ارے یار ایک لینگویج ہے وہ عربی میں، یہ تو دیکھ لو کہ قرآن کی آیتیں لکھی ہیں کیا، اور اگر مان لو قرآن کی آیتیں بھی اگر لکھی ہوتی تو آپ اس سے پوچھو کہ بھئی یہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اس سے بے ادبی ہو رہی ہے، آپ تو ڈائریکٹ جو ہے اس کو مارنے پہ اتارو ہو جاؤ، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ وہ تو عربی میں حلوہ لکھا ہوا تھا، عربی کیلیگرافی کی ڈیزائن تھی بس وہ ایک، وہ بھی بیچاری نے کہیں باہر سے منگائی تھی۔ اب آپ سوچو کہ اس سے جو ہے نا اسلام کی چھوی پوری دنیا کے اندر کیا پہنچتی ہے۔ ارے بھائی جیسے عربی میں لوگ ٹوائلٹ کی جگہ پہ عربی میں ٹوائلٹ لکھتے ہیں، سگریٹ کے پیکٹ پر جو ہے نا عربی میں ساری ڈیٹیلز وغیرہ موجود ہوتی ہیں، تو عربی میں ہی تو وہ لوگ لکھیں گے۔ تو انہوں نے ایک ڈریس تیار کی، اس پہ عربی میں حلوہ لکھ دیا، یعنی جیسے ہم لوگ لکھتے ہیں نا سپر اسٹار، سپر ہٹ، اس طرح سے لکھ دیا۔ اس کو جو ہے نا جاہل عوام نے، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے نا وہ جاہل ہے، عجیب جاہل ہے۔ سگریٹ کی ڈبی پر اگر عربی میں کچھ لکھا ہو سعودی عرب میں تو لوگ اس کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جہالت ہے۔ قرآن پڑھنا آئے نہ آئے، لیکن بس قرآن کی توہین کے فتوے لگانا ہم لوگوں پہ بڑا آسان، بڑا آتا ہے۔ اور اس کے پیچھے جو ہے نا ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح سے لوگوں کے مائنڈ کو بناتے ہیں، اس طرح سے گمراہ کرتے ہیں، اس کا اثر ہے یہ۔ اب آپ اندازہ کرو کہ اس خاتون پر کیا گزر رہی ہوگی جو اپنے شوہر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور باہر بھیڑ تھی جو یہ کہہ رہی تھی گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اس سے بہت غلط اثر پوری دنیا میں پہنچتا ہے۔ اور جو
فرقہ پرست لوگ ہیں جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ایک موقع ہاتھ لگتا ہے، حالانکہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ تو ایک جنونی بھیڑ ہے، یہ تو ایک پاگل بھیڑ ہے، جس کو کہا جا سکتا ہے جاہلوں کی بھیڑ ہے، جہالت سے بھری ہوئی بھیڑ ہے۔ ارے بھائی وہ قرآن کی آیتیں تھوڑی نہ لکھی ہوئی ہیں جو قرآن کی توہین ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ بھائی اس سے جو ہے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوں گے، تو غلط فہمی کا شکار ہوں گے، آپ محبت سے پیار سے بھی تو بتا سکتے ہو۔ اب سوچو ذرا کہ اس خاتون کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ پھر پلس اس سے معافی منگوائی گئی کہ آپ معافی مانگو، تو اس نے معافی مانگی ہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی۔ بھائی معافی کس بات کی؟ معافی تو ان جاہلوں کو مانگنا چاہیے جنہوں نے اس طرح کا قدم جس طرح سے انہوں نے ریئیکٹ کیا۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، کبھی بھی خود سے کوئی فیصلہ مت کرو۔ کچھ لگ رہا ہے تو پہلے اس کی تحقیق کرو، پہلے اس کی جانچ پڑتال کرو۔ کرنے والے نے جو کام کیا ہے یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ کرنے والے نے جو کام کیا ہے کہ واقعی اس نے جان بوجھ کے کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان ہے وہ جان کر توہین کیوں کرے گا؟ وہ جان کر اپنی زبان سے قرآن و حدیث کے بارے میں کیوں کچھ کہے گا؟ ہو سکتا ہے اس سے غلطی سے ہو گیا ہو، یا ہو سکتا ہے آپ کو جو سمجھ آ رہا ہے وہ نہ ہو ریئل میں، لیکن ان تمام چیزوں کی ہم کوئی تحقیق نہیں کرتے، بس فوراً سے جو ہے نا شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ پولیس آفیسر نے جو ہے نا اس خاتون کو بچایا اور پھر اس کو لے گئے، معافی بھی منگوائی۔ عجیب صورتحال ہے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ جہالت بھرا واقعہ جو ہے نا پوری دنیا میں جو ہے نا وائرل چل رہا ہے، پوری دنیا میں وائرل چل رہا ہے۔ قرآن پڑھنا ہمیں نہیں آتا، لیکن عربی میں جو لکھا ہوا مل جائے اس کو ہم قرآن سمجھ لیتے ہیں۔ عجیب حال ہے ہمارا۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دین کا علم حاصل کرو، اور ایسے مولوی ملاؤں سے بھی دور رہو جو آپ کو جنونی بنا رہے ہیں، جو آپ کو پاگل بنا رہے ہیں، جو آپ کی جہالت کو دور نہیں کر رہے بلکہ آپ کی جہالت کو اور بڑھا رہے ہیں۔ یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ تو عربی میں جو یہ ڈریس وغیرہ تیار ہو رہی ہیں بھیا، یہ تو عرب کنٹری سے آ رہی ہے، اور عربی ایک زبان ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بھی اگر لگ رہا ہے چلو یار اس سے غلط فہمی ہو سکتی ہے، تو پیار محبت سے ہم اپنوں کو بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ اسلام ایسا دین ہی نہیں ہے جیسا ہم لوگوں نے اس کو بنا کے رکھا ہوا ہے، اور اس سے ہم ہی بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہیں اسلام کی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ علم حاصل کرو، اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور آپ لوگوں کا اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔